قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کاہن کا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ کاہن کہتے ہیں سود سیر کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یہ الگ تھلگ رہتے تھے، گندی جگہ ہوتی تھی، ناپاک سی، اور ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کے اندھیرے میں یہ بیٹھتے تھے۔ شیطان ان کے پاس آتا اور اس کے کانوں میں کوئی نہ کوئی باتیں ڈالتا رہتا، اور پھر آنے والا جب پوچھتا تو 100 باتیں اس کو بتاتا، جس میں ایک بات صحیح ہوتی تھی اور 99 باتیں غلط ہوتی تھی۔ کاہن کا کام یہی ہے کہ بات کرو ایسی کہ ہر بندہ جب سنے وہ کہے ہاں بھائی یہ تو مجھ میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں، اخبارات کو پڑھیں، ڈائجسٹ کو پڑھیں، پامسٹ کے پاس چلے جائیں، نجومی کے پاس چلے جائیں، یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ آپ کے لیے کیا کہتا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے۔ آپ کا ستارہ اگر یہ ہے تو اس ستارے والی کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بھی مستقبل کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سر جھکا کے، آنکھیں بند کر کے، اندھیرے میں رہ کے، کچھ سن گن لے کے، جو پوچھنے والا آیا ہے اس کو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں بے شمار باتیں جھوٹی شامل کر کے اس بندے کو قائل کر لیا جاتا تھا کہ بھئی یہ ہے حقیقت جو تم نے مجھ سے پوچھی ہے، اور اس کا عقیدہ بڑھ جاتا اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو مستقبل کی خبریں دیتا ہے، اس کی بات 100% مجھ پر صادق آتی ہے، اور میں آئندہ مستقبل کی خبریں اسی سے لیا کروں گا۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ کل، آج، تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، اس سب کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بلکہ اس سے پہلے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ کل میں نے کیا کمانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا عمل کرنے ہیں، کیا میری انکم ہوگی، کل میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کہاں سوؤں گا، اور جو کام کروں گا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، جو محنت کروں گا اس کی مزدوری کتنی ملے گی، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے۔